دائما أبدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے. جب مکہ کے کفاروں کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے. اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی. ذوالحلیفہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے بھیجا جو مکہ سے حالات کی تحقیق کر کے عثفان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا اس وقت کیا کرنا چاہیے. ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو آئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے. جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس چلے جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے چلیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں. لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھے چلیں. اگر وہ روکیں گے تو مقابلہ کریں گے ورنہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے. حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور قریش کو روز مرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے اور بالکل ہلاک کر دیا ہے. اگر وہ راضی ہو جائیں تو میں ان سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس بات پر معاہدہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے تعرض یا چھیڑخانی نہ کریں اور مجھے اور اسے نمٹنے دیں. اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہو تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک اسلام غالب نہ ہو جائے یا میری گردن جدا نہ ہو جائے. بدیل نے عرض کیا کہ اچھا میں آپ کا پیغام ان تک پہنچائے دیتا ہوں. وہ لوٹے اور جا کر پیغام پہنچایا مگر مکہ والے راضی نہ ہوئے. اسی طرح دونوں طرف سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا جس میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود بھی مکہ والوں کی جانب سے آئے. وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی. عروہ نے عرض کیا اے محمد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ بالکل ممکن نہیں. تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو. اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ تم ہم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ شریفوں کی جماعت نہیں دیکھتا. یہ اطراف کے کمزرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے. یہ جملہ سن کر غصے میں بھر گئے اور ارشاد فرمائے تو اپنے معبود لات کی پیشاب گاہ کو چاٹ، ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہیں. انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا. اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا. یہ کہہ کر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی. عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ خود سر پر خود لگائے ہوئے تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے. انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا
کہ ہاتھ کو پرے رکھو۔ اور انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مغیرہ۔ اور انہوں نے کہا او غدار، تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں، اور تیرے برتاؤ غرض طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظر بچا کر صحابہ کرام کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اس کی جماعت اس کی ایسی عزت کرتی ہو جیسی محمد کی جماعت اس کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ بھی نہ ملے تو دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو برکت کے طور پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوجود مسلمان ہو جانے کے مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اس لیے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ عثمان تو مسجد کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا جہاں دل چاہے چلو پھرو، مجھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو مکہ والوں نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لوں۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا اور انہوں نے اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر دم تک لڑنے پر بیعت لے لی۔ جب کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبرا گئے